برطانوی حکومت نے کرونا وائرس کے دوران غیر ملکی NHS کے سٹاف کے فوت ہونے پر ان کی فیملی کو برطانیہ میں مستقل سکونت دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس میں صفائی کرنے والوں سمیت NHS کا تمام سٹاف شامل ہے۔ حکومت نے سٹاف کی ہیلتھ فیس بھی معاف کر دی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے کرونا وائرس کے مشکل حالات میں NHS کی ہر سطح کے سٹاف کے کرونا وائرس کے دوران فوت ہونے پر ان کی فیملی کو مستقل طور پر برطانیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس نئے قانون کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس سے قبل ہوم آفس نے کرونا وائرس کے دوران صرف ڈاکٹرز اور نرسز کے ہلاک ہونے پر ان کے اہل خانہ کو یہ سہولت دے رکھی تھی۔ تاہم نئے قانون کے مطابق اب NHS کے ہر سطح کے تمام ملازمین کے اہل خانہ اس قانون سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس سے قبل ہوم آفس نے 31 مارچ سے 31 اکتوبر تک ختم ہونے والے ویزوں میں 1 سال کی بلا فیس کی توسیع کر دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے پر بالآخر حکومت نے NHS کے سٹاف کو ویزا کی توسیع کے دوران ہیلتھ فیس بھی معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فیس معاف کرنے کا حکم وزیر اعظم بورس جانسن نے دیا۔ 1 دن پہلے تک وہ اس کے سخت مخالف تھے۔ ناظرین، برطانوی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق روزانہ 6 سے 10 بار ہاتھ دھونے سے موسمی کرونا وائرس انفیکشن کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، بلکہ مستقل طور پر ہاتھ دھونے سے انفیکشن میں مبتلا ہونے کے خدشات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ کورونا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، بار بار ہاتھ دھونے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اب ماہرین نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بار بار ہاتھ دھونے سے نہ صرف کورونا سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ موسمی وائرس انفیکشن سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن UCL کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ انفارمیٹکس کی سارا بیل نے اس حوالے سے خصوصی تحقیق کی ہے۔ ان کے مطابق ہاتھوں کا بار بار دھونا ہی ہاتھوں کی حفظان صحت کے تحت صفائی کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر واپس آنے اور کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھونے سے انفلوئنزا اور اس سے متعلقہ امراض کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ مرض کی علامات سے قطع نظر ہاتھوں کو متعدد بار دھونا ہاتھوں کی درست صفائی کا اہم حصہ ہے۔ اس طریقہ پر عمل کے ذریعے خود کو بھی تحفظ دیا جا سکتا ہے جبکہ وائرس کو دوسروں تک پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق ویلکم اوپن ریسرچ میں شائع ہوئی ہے جس میں 2006 سے 2009 تک انگلینڈ بھر میں فلو کی وبا کے اعداد و شمار استعمال کیے گئے تھے۔ اسٹڈی میں 1633 شرکاء نے بیس لائن فراہم کی اور کورونا انفیکشن کی شناخت ناک کے لعاب کے ذریعے کی گئی۔ 80% شرکاء کی عمریں 16 سال سے زائد تھیں۔ سیشن کے آغاز پر شرکاء سے سوال کیا گیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ روز کتنی مرتبہ ہاتھ دھویا۔ 5 مرتبہ روزانہ ہاتھ دھونے والوں کے ہاتھ کی صحت کو کم تر قرار دیا گیا جبکہ یومیہ 10 مرتبہ کو معتدل اور 10 مرتبہ سے زیادہ کو اچھی صحت کی کیٹیگری دی گئی۔ UCL انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ انفارمیٹکس اور لندن اسکول آف ہائیجینک اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ایلن فرازی نے کہا ہے کہ انتہائی آسان بات ہے کہ ہاتھوں کو تسلسل سے دھونے کے نتیجے میں انفیکشن میں مبتلا ہونے کے خدشات کم اور مرض پھیلنے کے خدشات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر اور جسٹس سیکرٹری حمزہ یوسف نے عید کے موقع پر پاکستانی مسلم کمیونٹی کو عید کی پیش کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے عید پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسکاٹش گورنمنٹ ہمیشہ عید کلچر اور مسلمانوں کی مذہبی روایات کو سپورٹ کرتی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس بار عید کا روایتی اجتماع نہیں ہو سکے گا۔ کمیونٹی عید کی خوشیاں گھروں میں منائے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. I'm delighted to send my sincerest and warmest wishes to Muslims across Scotland and around the world who will be marking the end of Ramadan by celebrating Eid al-Fitr. Scotland's Muslims and our many other minority ethnic and faith communities are valued and appreciated by this government for their contribution to our culture, to our society and to our economy. The end of the holy month of Ramadan is a time for Muslims to worship, giving thanks, and of course is traditionally celebrated with family and friends. But this year's celebrations will be extremely different and extremely difficult. I understand that. I have a large family of around 50 of us that are extended family. We get together. We got together last year, in fact, all under one roof. We enjoyed each other's company. We enjoyed good food. But we know, like others, this year we're going to have to stay at home to help keep ourselves, our families, and our community safe. And this is going to be really tough for all of us. But let's do our best and plan for our celebrations at home to save lives. I also urge our mosques to continue to follow the rules and the guidance that is there in terms of keeping our places of worship closed. I know that's really difficult. I enjoy going to the mosque every single Eid. But we know by keeping our places of worship closed, then we're going to help save lives and protect the NHS. On that note, I wish you all a very happy, peaceful and safe Eid with your families at home. Eid Mubarak.
کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے برطانوی مسلمان اس سال عید الفطر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز میں کرونا وائرس پر روزانہ کی بنیاد پر منعقدہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیر صحت نے کہا کہ کرونا وائرس کے دوران رمضان المبارک میں مسلمانوں کی جانب سے جس طرح حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک گزارا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ عید ایسا تہوار ہے جس پر مسلمانوں کو اس کو اکٹھا بیٹھ کر منانا ہوتا ہے۔ وزیر صحت نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور توقع کا اظہار کیا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ We appreciate all those who through Ramadan have followed the social distancing rules. The clear evidence is that the Muslim community in the UK and indeed across the world have done so much in order to respect what's needed with the social distancing rule. So I want to say thank you. I know that Eid is coming up and I appreciate that many people won't be able to celebrate in the normal way because of social distancing, and it's normally a time when people come together. So I hope that people can enjoy Eid celebrations, but I know that they'll be different from usual. اس موقع پر برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سائنٹسٹ پروفیسر وٹی نے کہا کہ عید الفطر کے اس موقع پر مسلمانوں کو اجتماعات سے گریز کرنا ہوگا تاکہ کرونا وائرس مزید نہ پھیلے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ ایکشن کمیٹی لندن کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین اور مشیر اپنے اثاثوں اور مفادات کا اعلان کریں، صرف منتخب نمائندے ہی فیصلے کرنے کے اہل ہیں۔ فردوس عاشق اوان توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکیں۔ اس موقع پر برطانیہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے برٹش پاکستانی جرنلسٹ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کئی موضوعات پر کھل کر گفتگو کی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے خوب بولے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وفاقی وزیر غلام سرور خان سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین اور مشیر اپنے اثاثوں اور مفادات کا اعلان کریں، صرف منتخب نمائندے ہی فیصلے کرنے کے اہل ہوں، ایڈوائزرز اور اسسٹنٹس نہیں۔ یہ قانونی تقاضا ہے۔ غلام سرور خان صاحب نے جس طرح سے رات کو انٹرویو میں کہی ہے، یہ بات بھی میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، بے شک الیکشن ہار بھی جائیں، ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ میڈیا ان کے اثاثوں کا ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر تبصرے کرتا ہے، کئی جگہوں پہ ان کو پسند آتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے، لیکن ان کے اثاثے جو ہیں وہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جو اینالائز کرتے ہیں۔ یہ جو ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز جو باہر سے آتے ہیں، ان کو لازماً اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنے کانفلکٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے اور اپنی نیشنلٹیز ڈکلیئر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہے، یہ نہ صرف یہ کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب جب پی ایم نہیں بھی تھے تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو بھی یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے۔ سو آئی فلی سپورٹ غلام سرور خان صاحب کی یہ بات کہ جو ان الیکٹڈ ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کو لازماً اپنے ایسٹس جو ہیں، نیشنلٹیز اور کانفلکٹس ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ماہرین کی رائے حکومت کا حصہ ہونی چاہیے اور مشیروں اور خصوصی معاونین کا تصور اور کردار اہم ہے، لیکن انہیں فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ رائے دہندگان کو جواب دہ نہیں ہیں اور ان کے پاس انتخابات جیتنے یا ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جو گورنمنٹ ہے اس کی فیصلہ سازی میں ایکسپرٹس کی اوپینین شامل ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، اور جو کانسیپٹ ہے ایڈوائزرز کا اور اسپیشل اسسٹنٹس کا وہ یہی ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے اس میں شامل کریں۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ فیصلہ ان کو نہیں دے سکتے، وہ معاونت کر سکتے ہیں، وہ خود فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلوں میں جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں نے کرنے ہیں، کیونکہ انہوں نے واپس لوگوں کے پاس جانا ہے، انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی تک یہ جو للہ سے جیلم روڈ اگر ہم نہیں شروع کرا سکے تو لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں نہیں شروع کرا سکے۔ فواد چودھری نے کہا کہ فردوس عاشق اوان نے لابنگ کے ذریعے انفارمیشن ایڈوائزر کا عہدہ حاصل کیا تھا، لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہیں اور توقعات پر پورا نہیں اتریں۔ افسوس ہے میڈیا کے کچھ حصوں نے فردوس عاشق اوان کو نشانہ بنایا اور اسے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے جوڑا۔ وفاقی وزیر نے تمام فرقوں میں مذہبی فرقہ واریت کو فروغ دینے والوں پر الزام لگایا جو جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر غیر ملکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرقہ وارانہ رہنما ہمسایہ ممالک کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور
बसा औकात वो ये नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। ईद के चांद के तनाज़े के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 तारीख को ईद है। रुवत हलाल फिरका वराना मसला बन चुकी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती पोपल ज़ई दो इंतहाओं पर खड़े हैं। रुवत हलाल भी ना दोबारा प्रॉब्लम यह है कि ये एक सेक्रेटेरियन प्रॉब्लम बन गई है। ये जो हमारा मुफ्ती पोपल ज़ई साहब हैं और इधर मुनीबुर रहमान साहब हैं, वो एक और एक्सट्रीम, दोनों की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम है। और गवर्नमेंट फ्रेंकली हमेशा पाकिस्तान में कहती है कि जो वक्त गुजर ही जाए अच्छा है, एम खाम क्यों पंगों में पड़े। अब हमने तो फ्रेंकली जो, अब देखिए ये हमारा जो कैलेंडर है वो बता रहा है कि 24 तारीख को ईद है। अब इसमें कई दफ़ा जो है वो हमारा जो है वो पोपल ज़ई साहब जो है वो उनके साथ बन जाता है, कभी मुनीबुर रहमान साहब के साथ जो है वो बन जाता है। अभी इसमें जो इशू है असल में तो देखिए, चांद ने को मेरे कहने के ऊपर या पोपल ज़ई साहब कहने के ऊपर या मुनीबुर रहमान साहब के कहने के ऊपर अपना मदार तो नहीं बदल लेना। वो तो जो एक साइंस के ऊपर चल रहा है, खुद कुरान ने कहा है कि वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर, अपने मुकर्ररा रास्तों के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, ये सारे जो सियारे हैं, सितारे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तक पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं। हजारों लोग बैरून मुल्क से ईद पर पाकिस्तान आना चाहते हैं। 70,000 लोग UAE से आना चाहते हैं। बड़ी तादाद में लोगों को लाकर आइसोलेशन में रखना एक मसला है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि तुर्क ड्रामा पाकिस्तान में बेहद मकबूल हो रहा है, जिसे अरब पसंद नहीं करेंगे। हमें अपने हीरोज पर भी ड्रामे बनाने चाहिए। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि MSR के मामले में सिर्फ इंसाफ ही नहीं होना चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। और आलमी शहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान बर्मिंघम पहुंच गए, जहां उन्होंने साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर PTI मिडलैंड्स कश्मीर चैप्टर चौधरी खादिम हुसैन से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर मकामी कम्युनिटी के अफराद भी मौजूद थे। चौधरी खादिम हुसैन की अहलिया के इंतकाल पर मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने पैगामात में ताज़ियत की है। इस हवाले से देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट। साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर PTI मिडलैंड्स कश्मीर चैप्टर चौधरी खादिम हुसैन की अहलिया काफ़ी अरसे से मुज़ी मर्ज कैंसर में मुब्तला थी और उनका बर्मिंघम के मकामी हॉस्पिटल क्वीन एलिज़ाबेथ में इलाज जारी था। वो इस मुज़ी मर्ज से जानबर न हो सकी और गुज़श्ता रोज़ अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मारूफ पाकिस्तानी नियात बरतानी बॉक्सर आमिर खान बर्मिंघम पहुंचे तो ताज़ियत के लिए खास तौर पर चौधरी खादिम हुसैन की रहायशगाह पर गए। उन्होंने ताज़ियत करते हुए मरहूमा के सालो स्वाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर PTI आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी चौधरी खादिम हुसैन से उनकी अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान हुकूमती गाइडलाइन के पेश नज़र नमाज जनाजा में सिर्फ 6 या 10 आदमियों की शिरकत और फिर तदफीन के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर को बरोकार लाते हुए उनकी मकामी कब्रस्तान में तदफीन कर दी गई। इस दौरान लॉर्ड नज़ीर अहमद, MP खालिद महमूद, MP ताहिर अली, MP नाज शाह, मेयर ऑफ मिडलैंड्स एंडी स्ट्रीट, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर चौधरी अजीम और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी अपनी ताज़ीती पैगामात में मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इसराइली मकबूजा मगरबी किनारे की ज़मीन को अपनी सरजमीन में शामिल करने की धमकी देना बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता ने खबरदार कर दिया। निकोले मेलादनूफ ने सिक्योरिटी काउंसिल के वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ हिस्सों को बाकायदा अपनी सरजमीन में शामिल करने की इसराइली धमकी न सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस तनाज़े के दो रियासती हल की कोशिशों के लिए तबाह कुन धचका है, जिसके बायस मज़ाकरात के दोबारा आगाज़ के दरवाजे बंद होकर रह जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता ने सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक पर इसराइल के यकतरफा इक़दामात को रोकने के लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुतालबे की हिमायत करने पर जोर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप आने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पासपोर्ट के बगैर तो ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। इंक्वायरी के नाम पर इन पाकिस्तानियों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। ताहम बार्सिलोना में पाकिस्तानी कांसल खाने ने तारकीन वतन की इस मुश्किल को आसान बना दिया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने स्पेन में कैद एक पाकिस्तानी से उसकी मुश्किलात जानने की कोशिश की है। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरे साथ एक कैदी मोहम्मद आरिफ हैं जिनका ताल्लुक हाफिजाबाद से है। वो गुज़श्ता 4 साल से अपना पासपोर्ट बनवाने की गरज से कौंसल खाने का चक्कर लगा रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है।
اور وہ لگاتار 4 سال سے پاسپورٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. جی عارف بتائیے. جی میں 4 سال سے میں نے ادھر جمع کرائے تھے پیپر, تو میں آیا 2-3 دفعہ آیا, انہوں نے بولا نکاری نہیں آئی. تقریباً کچھ 6 مہینے بعد میں پھر آیا, انہوں نے بولا نکاری نہیں آئی. پھر وہ میری رملے پہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی, جھگڑے کی وجہ سے میں جیل چلا گیا, جس کی وجہ سے ادھر ہوتے ہیں میرے کزن. میں نے ان کو پوچھا یار وہ پتہ لگاؤ ان کا کیا بات ہے, وہ میری نکاری آئی کہ نہیں آئی. پھر وہ میرے کزن بھی آئے, انہوں نے بولا کہ ابھی ادھر کچھ نہیں آیا. پھر ایک دفعہ وہ ادھر, ان کا نام مجھے نہیں معلوم, عمر ہے کون سا نام ہے, وہ میرے ادھر جیل میں گئے کنسلات. وہ جیل میں جا کے انہوں نے پوچھا, میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے پیپر جمع کروائے تھے, تو پولیس میرا پاسپورٹ بنوا دیں, تو پاسپورٹ کی وجہ سے شاید مجھے پرمیشن مل جائے کچھ, میں ہو سکتا ہے پاسپورٹ دے کے عدالت میں رہا ہو جاؤں. انہوں نے بولا پریشان نہیں ہونا بیٹا, میں آپ مجھے وہ فیکس کر دیں اپنے وہ ڈاکومنٹ جو ہیں شناختی کارڈ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے گھر والوں نے ان کو شناختی کارڈ کے وہ ادھر فیکس بھی کیے ہیں پیپر شناختی کارڈ کے, لیکن وہ کچھ نہیں ہوا. لیکن ابھی مجھے پھر پرمیشن ملی ہے, ادھر آیا ہوں. ادھر وہ مجھے ملے ہیں اوپر صاحب, بہت اچھے ہیں, ان کا اللہ بھلا کرے, زندگی ہو ان کی لمبی. انہوں نے میری مدد کی ہے. انہوں نے بولا پریشانی نہیں ہے, کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کا مجھے پاسپورٹ مل جائے گا. اگر مجھے پاسپورٹ مل جائے تو میں رہا ہو جاتا ہوں جیل سے, کیونکہ وہ اچھا اگر آپ کو پاسپورٹ مل جائے تو آپ کو پیرول پہ رہائی مل جائے گی؟ رہائی مل جائے گی. وہ مجھے پاسپورٹ رکھ کے پھر میں 1 ہفتے بعد جا کے سائن کروں گا, پھر میں کام کر سکتا ہوں کسی جگہ پہ بھی, کیونکہ ابھی کام نہیں کر سکتا. ابھی آپ کے بچے ہیں, فیملی ہے یہاں پہ؟ نہیں, فیملی نہیں ہے ادھر میری. آپ اکیلے یہاں پہ رہتے ہیں؟ کب سے آئے ہیں یہاں پہ؟ مجھے ادھر آئے ہوئے تقریباً 5-1 سال ہو گئے ہیں. ادھر فیملی نہیں ہے میری, فیملی ادھر. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر پہلے رملے پہ بیچتا تھا, سروے سے ایسے سلفیہ کام چلاتا تھا, کبھی اوبرے کا کام کر لیتا تھا, کام چل. پھر وہ تھوڑی دیر کام کیا ہے, پھر وہ مجھے تھوڑی سی مصیبت کی وجہ سے میں جیل چلا گیا. آپ کے پاس پیسے ہیں پاسپورٹ کی فیس دینے کے لیے؟ نہیں, اب نہیں ہے. ابھی میں جیل سے آیا ہوں, ابھی میں نے تنکاری کا پتہ کرنا تھا, پیسے نہیں ہیں میرے پاس جیل. تو پھر کون آپ کی ہیلپ کرے گا؟ ہیلپ وہ اوپر بیٹھے ہیں, وہ کیا نام, مجھے نام نہیں, عمران صاحب ہیں, ان کا بھلا. انہوں نے بولا کہ ان کو پیسے بھی دیں, خرچہ بھی دیں, اور ان کے پاسپورٹ کی جو ہے سب ضرورتیں, جو بھی پریشانی ہے ان کی حل کریں. اس بیٹے کی کوئی پریشانی نہیں, ان کی اللہ زندگی لمبی کرے. انہوں نے بہت مدد کی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ جو اس کو پریشانی ہے اس کی حل کی جائے. اس کا روزہ بھی ادھر کھلایا جائے, اگر نہیں رکھا روزہ تو اس کا ادھر کھانا کھلائیں, پانی دیں. انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے میری, ان کا. جی یہ تھے قیدی جو اپنے پاسپورٹ کے انتظار میں 4 سالوں سے کونسل خانے کا چکر لگا رہے ہیں. یہی نہیں, اس طرح کے کئی اور مجبور لوگ بھی پاسپورٹ کے انتظار میں ہیں, جن کی واحد امید قونصل جنرل آف پاکستان عمران علی چودھری ہیں. جی ناظرین, سعودی عرب کے شہر دمام سے قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئیں. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. سعودی عرب سے 260 اوورسیز پاکستانی خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے. سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان کے مطابق خصوصی پروازوں کے ذریعے ایسے افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے جن کی ملازمت ختم ہو چکی ہے, یا ایسے وہ تمام افراد جو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وطن واپس جانا چاہتے ہیں. بزنس اور فیملی ویزے کی مدت ختم ہونے والے افراد کو بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے واپس بھیجا جا رہا ہے. ناظرین, پی آئی اے کی 4تھی خصوصی پرواز 250 مسافروں کو لے کر نیو جرسی سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئی. حکومت پاکستان نے امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث پھنسے پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے خصوصی چارٹرڈ پروازوں کا بندوبست کیا ہے, جس کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کریں گے خرم شہزاد. سفارت خانہ اور چاروں کونسل خانوں نے امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. امریکہ میں پھنسے تمام پاکستانیوں کو سفارت خانہ یا متعلقہ کونسل خانے کے ساتھ رجسٹرڈ کیا گیا ہے. کونسل جنرل عائشہ علی نے ایئرپورٹ سے مسافروں کو رخصت کیا. اس موقع پر انہوں نے ایئرپورٹ پر وطن واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا. بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی حکومت پاکستان اور سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی کی اولین ترجیح ہے. پی آئی اے کی 5ویں خصوصی پرواز 1 جون 2020 کو نیو یارک ایئرپورٹ نیو جرسی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی. وطن واپسی جانے کے خواہش مند پاکستانی آئندہ پروازوں کی معلومات کے حصول کے لیے ہیلپ لائن سے رابطہ کریں.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تیسری خصوصی پرواز پاکستان میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر آج بارسلونا پہنچ رہی ہے، جسے واپسی کے لیے بھی مسافر پرواز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تیسری خصوصی پرواز پاکستان میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر آج بارسلونا پہنچ رہی ہے، جبکہ واپسی پر خالی جانے والی پرواز کو ایک مرتبہ پھر قونصل جنرل آف پاکستان کی کاوشوں سے پیسنجر فلائٹ میں تبدیل کیا گیا ہے، جو انتہائی مجبور افراد کو جن کا پاکستان پہنچنا انتہائی ضروری تھا لے کر پاکستان روانہ ہوگی۔ توقع ہے کہ پرتگال میں پھنسی پاکستانی فیملی کے 9 افراد جو لاک ڈاؤن کے باعث شدید مشکلات کا شکار تھے بھی اس خصوصی فلائٹ کی بدولت پاکستان روانہ ہو سکیں گے، جبکہ جرمنی اور فرانس سے بھی کئی ایسے افراد اس پرواز پر سفر کریں گے جن کے والدین یا انتہائی قریبی عزیز کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہوں یا کسی کا کوئی قریبی عزیز انتقال کر چکا ہو۔ قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری نے قونصل خانے میں ہی ٹکٹوں کے حصول کے لیے خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیا اور پاکستان جانے والوں کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ انہوں نے بتایا کہ واپسی پر مسافروں کو لے جانے کی اجازت بڑی مشکلوں سے ملی ہے۔ ڈاکٹر محید یوسف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج صبح یہ ہماری بات مانی، کیونکہ ابھی ساری ٹرانزیکشنز چینج کرنی پڑیں گی، فیری سے اس کو پیسنجر فلائٹ میں کرنے کا، ایئرپورٹ پہ الپرات ایئرپورٹ پہ پروسیجر سارے چینج کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کی اور ان کے ساتھ میں معظم صاحب کا جو اسپیشل سیکریٹری ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی پوری ایک ٹیم ہے جو دن رات فلائٹس کر رہی ہے، جس میں سلمان اطہر ہیں، سائمہ ہیں، سمر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو نہیں سوتے۔ ان سب کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں کہ مشکل میں کام آنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خدمات کو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں کورونا سے متاثرہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے استنبول میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی فلاحی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستانی کونسلیٹ اور فلاحی تنظیمیں بھی بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف بٹ۔ ترکی کے شہر استنبول میں 3 ماہ سے گھروں میں محصور پاکستانی کام کاج نہ ہونے کے باعث پریشان حال ہیں۔ پاکستانی کونسلیٹ، فلاحی تنظیمیں اور مقامی کاروباری حضرات بڑھ چڑھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد میں پیش ہیں اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں راشن فراہم کیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور جو بھائی اقدار ہیں اس کے وہ آ کر راشن فراہم کر سکتے ہیں یہاں سے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں عید کے لیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کام کاج بھی نہیں، جو بھائی اس کے حقدار ہیں وہ ادھر آ کے راشن دے سکتے ہیں۔ لوگ بے روزگار ہیں اور ان کے پاس راشن اس سب کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، ان کا یہ کنٹریبیوٹ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کی یعنی مدد ہوگی، اور بہت اچھا کام ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں ارشاد بھائی کے اس کام کا۔ ایک بہت اچھا اقدام ہے، یہ تو مہربانی ہمارے ان پاکستانی بھائیوں کی جن کو اللہ نے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو یہاں مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے مخیر حضرات کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ایسے عظیم انسانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہر کوئی صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے راشن تقسیم کرتے ہیں، اور آج بھی پاکستانی کونسلیٹ نے بھی اور پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے لوگوں کو راشن تقسیم کیا گیا ہے، اور آج ہمارے جو ارشاد صاحب ہے پہلے کی طرح آج بھی انہوں نے راشن کا بندوبست کیا ہے، اور ہم 92 ٹیم کے ہمراہ اور لوگوں کو راشن دینے کے لیے ان کے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات کے باوجود UAE میں موجود پاکستانی کمپنی کی جانب سے ضرورت مند افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ آئل انڈسٹری سے منسلک دنیا کی معروف کمپنی کے ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں سے پاکستان میں موجود غربا اور ضرورت مندوں کو راشن پہنچایا۔ اس کار خیر کے حوالے سے تفصیلات سید مدثر خوشنود کے رپورٹ میں۔ کرونا وائرس نے تیل کی انڈسٹری کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ UAE اور مڈل ایسٹ کی بڑی آئل کمپنیز میں سے ایک پاکستانی کمپنی اسٹکو نے مشکل حالات میں بھی نہ صرف اپنے ملازمین کا خیال رکھا بلکہ فلاحی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔
कंपनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब तक मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ मिलकर 5000 घरानों को राशन और अशिया ज़रूरिया मुहैया कर चुकी है। मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा काट कर फलाही कामों में दिया है, जबकि कंपनी के CEO ज़की सदीकी और मैनेजिंग डायरेक्टर समी सदीकी ने नुकसान के बावजूद कंपनी के फंड में से लोगों की खिदमत करके एक मिसाल कायम की है। कंपनी के CEO और MD का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मुआशी बहरान मजीद गंभीर हो रहा है। इन हालात में इनसे जो कुछ हो सका जरूरतमंदों की मदद जारी रखेंगे। ऑयल की मार्केट जाना और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा सैक्रिफाइस सबको करना पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा इस्लामी फरीज़ा है और देने से बरकत बढ़ती है। मैंने आज तक किसी को भी बैंकरप्ट होते हुए नहीं देखा चैरिटी करते हुए, और ये हमारा फ़र्ज़ है। बाकी अल्लाह मालिक है, हम मुसलमान हैं, हमारी नीयत सही है। जो कोरोना की फ़ाइट है ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, ये किसी सर्टन मुल्क में नहीं है, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, ये हम सबको साथ अफेक्ट करता है। और इसमें यही है कि हम जितना एक साथ मिल के चलें उतनी दुनिया की हेल्प होगी। और हम इस जेस्चर से प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तानी जब साथ आते हैं या पूरे इंसान जब साथ आते हैं तो सबकी हेल्प होती है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। इस मौके पर मारूफ बिजनेसमैन सलमान विसाल जो फलाही कामों की निगरानी कर रहे हैं, इनका कहना था कि अब तक हम 5000 से ज़ायद खानदानों को राशन की शक्ल में इमदाद दे चुके हैं। ये मसला शुरू हुआ कोविड-19 का, तो हमने इनके साथ रब्ता किया। इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ इसमें जो हो सकता है हम आपके साथ हेल्प करेंगे। इनके जो डोनेशन थी उस पे हमने पाकिस्तान में तकरीबन अभी तक हमने जो मिलजुल कर वो किया है 5000 फैमिलीज़ तक राशन पहुंचाया है, और ये सिलसिला अभी और भी मज़ीद आगे बढ़ेगा। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनको, इनके स्टाफ को। इस मौके पर कंपनी के मुलाजमीन का कहना था कि गरीबों की मदद करके इन्हें दिली सुकून महसूस हो रहा है और वो अपनी कंपनी के मालिकान के भी शुक्रगुजार हैं जो इन मुश्किल हालात में भी गुरबा को नहीं भूले। हमने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आइंदा भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भरपूर कंट्रीब्यूट करेंगे। सब लोग इंशाल्लाह कोविड के बारे में कोशिश करेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे कि हम लोग लड़ेंगे और जो चीज़ हम लोगों से हो रहा है वो करेंगे उन लोगों के साथ। मोस्टली बिज़नेस वगैरह सब कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, तो बंदों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और इन फ्यूचर तो हमने यही सोचा, इवन हमारी टीम, और सबसे ज़्यादा हम थैंक्सफुल हैं ज़की साहब के, जो उसने एक अच्छी सी एक सोच रखी। इस कंपनी की खास बात यह है कि ना तो इसने मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया है और ना ही इनकी तनख्वाहों में कटौती की है, बल्कि कंपनी मालकान ने ईद के बाद भी जरूरतमंदों की मदद करने के अज़्म का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। नाजरीन, सऊदी अरब में पाकिस्तान थिंकर फोरम की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मारूफ कॉलम नवीस यासिर पीरज़ादा ने साजिशी नज़रियात और हम के उन्वान से इजहार ख्याल किया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मारूफ कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा ने खसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि महज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रोनमा होने वाले वाक़यात पर न सिर्फ साजिशों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, बल्कि वाक़यात पर ऐसा इबाम पैदा कर दिया जाता है जिससे हकीकत छुप जाती है। एक सवाल के जवाब में यासिर पीरज़ादा ने कहा कि हमारी तलीमी इदारे महज इमारतें हैं जिनमें तालीम की किताबें तो पढ़ाई जाती हैं मगर ज़हनी किरदार साजी नहीं की जाती। तालीम की कमी है, ये हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो इन मसाइल का हल ये कि तालीम आम की जाए, लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, स्कूल खोले जाए, यूनिवर्सिटियां बनाई जाए। ये इतनी यूनिवर्सिटियां बन गई है पाकिस्तान में, इनका कोई काम नहीं है। यूनिवर्सिटी तो ये ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई पता नहीं यूनिवर्सिटी के लिए कोई प्रोफेसर चाहिए नहीं, इमारत को यूनिवर्सिटी समझते हैं। ऑनलाइन सेशन से थिंकर फोरम के अहदेदारों मोहम्मद खालिद राना, एहसन अब्बासी, फराह एहसन और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए ज़रूरी है कि ऐसे वो तमाम अफराद से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए जो बेहतर तौर पर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारत में फंसे 350 भारतीय निजात कैनेडियन शहरी खुसूसी परवाज के जरिए वापस कनाडा भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये कैनेडियन शहरी लॉकडाउन से कबल भारत में मुकीम रिश्तेदारों से मिलने आए थे, ताहम लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस कर रह गए थे। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से उनका वापस कनाडा जाना नामुमकिन हो गया था, जिसके बाद कैनेडियन और भारतीय हुकूमत ने उनके लिए खुसूसी परवाज़ का इंतज़ाम किया। उन्हें अमृतसर के एक एयरपोर्ट से कनाडा भिजवाया गया है। शहरियों की वापसी के खुसूसी इंतज़ामात करने पर लोगों ने कैनेडियन और भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। ग्राहकों को राग़िब करने के लिए एक और जतन, फ्रांसीसी रेस्टोरेंट ने कोरोना से बचाव का अनोखा आइडिया पेश कर दिया। खाने की मेज़ पर ग्राहक के लिए प्लास्टिक का खौल नस्ब कर दिया गया है,
जिसमें बैठकर शहरी मनपसंद खाने से लुत्फ उठा सकेंगे। इस अनोखे ख्याल को पजीराई मिलती है या नहीं, तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है, लेकिन लोग अभी जानलेवा वायरस की तबाहकारियों से खौफजदा हैं और बाहर निकलने, रेस्टोरेंट में खाना खाने से परहेज कर रहे हैं, जबकि कारोबारी अदारों की जानिब से कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस के एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अनोखा आइडिया पेश किया। रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने प्लास्टिक की शीट के जरिए एक शफाफ खोल तैयार किया है जो खाने की मेज पर बैठने वाले शहरी के इर्द गिर्द मौजूद होगा, जिससे न सिर्फ वो बल्कि दूसरे भी कोरोना के मुबैना असरात से महफूज रहेंगे। के आइडिया पर रेस्टोरेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस प्लास्टिक खोल के जरिए ग्राहक को सर से नीचे तक ढांप दिया जाता है और वेटर टेबल पर खाना रख कर चला जाता है। इस अनोखे डिजाइन को तख्लीक करने वाले डिजाइनर क्रिस्टोफर का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके खोल से ग्राहक को जेल का एहसास हो। शफाफ प्लास्टिक शीट के जरिए ग्राहक अच्छा महसूस करते हैं। Comment pouvons-nous ouvrir des restaurants quoi? Je suis allé voir un petit peu sur internet ce qui se faisait et en fait il y avait quelques exemples, il y avait des parois par exemple, mais ces parois on serait cru en prison. Donc aller manger dans un parloir de prison, je me suis dit non, moi j'ai pas envie d'aller là quoi. Je me dis si on pouvait rendre ça plus glamour, plus joli, plus poétique. प्लास्टिक की इस शीट की अगले हफ्ते से बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इस शीट के लिए उन्हें कनाडा, बेल्जियम, जापान और अर्जेंटीना से ऑर्डर मिल चुके हैं।